جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت: سہ چیز پائیدار نہ ماند، مال بے تجارت، و علم بے بحث، و ملک بے سیاست۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ سہ چیز پائیدار نہ ماند، تین چیزیں باقی نہیں رہتیں، ہمیشہ نہیں رہتیں، پائیدار نہیں رہتیں۔ مال بے تجارت، مال بغیر تجارت کے، یعنی بغیر تجارت کے مال باقی نہیں رہتا، ہمیشہ نہیں رہتا۔ وہ مال جس سے تجارت نہ کی جائے وہ مال باقی نہیں رہتا۔ وہ علم بے بحث، اور بغیر بحث کے علم، یعنی ایسا علم جس کے متعلق بحث نہ کی جائے وہ علم بھی ہمیشہ نہیں رہتا، پائیدار نہیں رہتا۔ وہ ملک بے سیاست، اور بغیر سیاست کے ملک بھی ہمیشہ نہیں رہتا، باقی نہیں رہتا، پائیدار نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اگر سیاست نہیں ہوگی تو ظالم اور شر پسند وغیرہ اسے خالی نہیں ہوں گے۔ اب نیچے دیکھیے، قطعہ۔ قطعہ عام طور پر اسے کہتے ہیں جو دو اشعار پر مشتمل ہو۔ وقت بلطف گوئی و مدارہ و مردمی، باشد کے در کمند قبول آوری دلے۔ وقت بقہر گوئی کہ صد کوزہ نبات، گہے گہے چنا بکار نیایت کہ ہم فلے۔ وقت نکرہ ہے، اس کا ترجمہ کریں گے ایک وقت، کسی وقت، بلطف یعنی مہربانی کے ساتھ، لطف کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، گوئی تو بول، تو کہہ، و مدارہ اور خاطرداری، مدارہ کا معنی ہے خاطرداری، و مردمی اور شرافت، یعنی کسی وقت تو مہربانی، خاطرداری اور شرافت کے ساتھ بول، شرافت کے ساتھ کہہ۔ باشد کے در کمند قبول، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کے جال میں، کمند یعنی جال، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کے جال میں آوری دلے، کوئی دل آ جائے، کوئی دل پھنس جائے۔ وقت بلطف گوئی و مدارہ و مردمی، باشد کے در کمند قبول آوری دلے، کسی وقت نرمی، خاطرداری اور شرافت کے ساتھ بول، ہو سکتا ہے کہ قبولیت کے جال میں کوئی دل پھنس جائے، کوئی دل آ جائے۔ دلے ہے نکرہ تو کوئی دل ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وقت بقہر گوئی کہ صد کوزہ نبات، گہے گہے چنا بکار نیایت کہ ہم فلے، اور کسی وقت سختی کے ساتھ بول، قہر کے ساتھ بول، اس لیے کہ 100 مصری کے کوزے، صد کوزہ نبات، اس لیے کہ 100 مصری کے کوزے، گہے گہے یعنی کبھی کبھی، چنا بکار نیایت، اس طرح کام نہیں آتے کہ ہم فلے، جس طرح ایک ایلوا کام آتا ہے، جس طرح ایک ایلوا کام کرتا ہے۔ ایلوا ایک پھل کا نام ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خربوزے کی شکل کا ایک چھوٹا سا پھل ہے جو بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ نرمی بھی ہے نا، یہ اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ زیادہ نرمی سے گفتگو کریں گے تو سامنے والا اور آگے بڑھ جائے گا اور بات نہیں مانے گا اور اترا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی سختی کے ساتھ بھی گفتگو کرنا چاہیے۔ اصول بول رہے ہیں کہ وقت بقہر گوئی کہ صد کوزہ نبات، گہے گہے چنا بکار نیایت کہ ہم فلے، کبھی تو سختی کے ساتھ گفتگو کر، سختی کے ساتھ بول، اس لیے کہ مصری کے 100 کوجے، کبھی کبھی وہ کام نہیں کرتے، کبھی کبھی وہ کام اس کام میں نہیں آتے جس کام میں ایک ایلوا آتا ہے، جو کام ایک ایلوا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، مصری میٹھی چیز ہے، لیکن مصری کے 100 کوجے بھی بعض اوقات وہ کام نہیں کر پاتے جو کام ایک ایلوا کر دیتا ہے، یعنی کبھی کبھی سختی بھی برتنا چاہیے۔ حکمت یعنی دانائی کی بات، عقل مندی کی بات۔ رحم آوردن بر بداں، ستم است بر نیکاں، وعف کردن از ظالماں، جور است بر درویشاں، یعنی بدوں پر رحم کرنا، نیکوں پر ستم کرنا ہے۔ اگر بدوں پر یعنی بروں پر رحم کیا جائے، ظاہر سی بات ہے یہ نیکوں پر ستم ہے، نیکوں پر ظلم ہے۔ رحم آوردن بر بداں، ستم است بر نیکاں، بدوں پر رحم کرنا، نیکوں پر ستم کرنا ہے۔
وقف کردن الظالمہ جورست بر درویشاں، اور ظالموں کو معاف کرنا، درویشوں پر، فقیروں پر ظلم کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف نہیں کرتے تو وہ فقیروں پر اور درویشوں پر ظلم نہیں کرتے۔ آپ نے ظالموں کو معاف کیا تو پھر وہ درویشوں پر، فقیروں پر ظلم کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ظالموں کو معاف کرنا درویشوں پر ظلم کرنا ہے، درویشوں پر زیادتی کرنا ہے۔ وقف کردن الظالمہ جور است بر درویشاں، ظالموں کو معاف کرنا درویشوں پر، فقیروں پر ظلم کرنا ہے۔ جور یعنی ظلم، زیادتی۔ بیت خبیث را چوں تعفد کنی و بنوازی، بدولت تو گناہ می کند بانبازی۔ خبیث کو جب تو ضمانت میں لے گا، خبیث کی جب تو کفالت کرے گا اور اسے نوازے گا، بدولت تو گناہ می کند بانبازی، تو وہ تیرے سہارے تیری شرکت میں گناہ کرے گا۔ بدولت تو یعنی وہ تیرے سہارے تیری شرکت میں گناہ کرے گا۔ بانبازی مطلب شرکت میں، ٹھیک ہے۔ پند یعنی نصیحت۔ بر دوستی پادشاہاں اعتماد نتواں کرد، وہ بر آواز خوش کودکاں، کہ آں بخیال مبدل شود و این بخواب متغیر گردد۔ یعنی بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور بچوں کی اچھی آواز پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک خیال سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ کی دوستی جو ہے ایک خیال سے تبدیل ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، اور این بخواب متغیر گردد، اور یہ ایک خواب سے متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یعنی بچے کی جو آواز ہے ایک خواب سے بدل جاتی ہے۔ خواب سے مراد یعنی کوئی برا خواب اگر بچے کو آ جائے، یعنی بچہ جب بالغ ہو جائے، یہ سمجھیں، یہ اشارہ ہے بالغ ہونے سے، بچہ بالغ ہو جائے، اسے احتلام ہو جائے، تو اس کی آواز میں تغیر آ جاتا ہے، اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ عام طور پر بلوغت سے پہلے آواز اچھی ہوتی ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بر دوستی پادشاہاں اعتماد نتواں کرد، و بر آواز خوش کودکاں، کہ آں بخیال مبدل شود و این بخواب متغیر گردد۔ بادشاہوں کی دوستی پر اور بچوں کی اچھی آواز پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ایک خیال سے یعنی برے گمان سے، بدگمانی سے بدل جاتا ہے۔ یعنی بادشاہ کی دوستی جو ہے بدگمانی سے بدل جاتی ہے، اور یہ یعنی بچے کی آواز ایک خواب سے بدل جاتی ہے۔ شعر: معشوق ہزار دوست را دل ندہی، ور می دہی آں دل بجدائی بنہی۔ یعنی ہزار دوست رکھنے والے معشوق کو دل نہ دے۔ معشوق ہزار دوست را دل نہ دہی، یعنی ہزار دوست رکھنے والے معشوق کو دل نہ دے۔ ور می دہی آں دل بجدائی بنہی، اگر تو اسے دل دے گا، اگر تو اسے دل دیتا ہے تو اس دل کو جدائی کے لیے تیار کر لے، جدائی کے لیے مائل کر لے، جدائی کے لیے تیار کر لے، ٹھیک ہے۔ معشوق ہزار دوست را دل نہ دہی، ور می دہی آں دل بجدائی بنہی، ہزار دوست رکھنے والے معشوق کو دل نہ دے، اگر تو دل دیتا ہے تو دل کو جدائی، اس دل کو جدائی کے لیے تیار کر لے، آمادہ کر لے۔ پند: ہر آں سرے کے داری، با دوست درمیاں منہ، ہر وہ راز جو کہ تو رکھتا ہے، یعنی تیری ہر راز، با دوست درمیاں منہ، یعنی دوستوں کو بیان مت کر، دوست کو بیان مت کر۔ وہ اگرچہ دوست مخلص باشد، اگرچہ دوست مخلص ہو، یعنی جو بھی راز تیرے اندر ہے، جو بھی راز تو رکھتا ہے، کسی دوست کو مت کہو، کسی دوست سے مت بول، اگرچہ وہ مخلص ہی ہو، اگرچہ دوست مخلص باشد، اگرچہ دوست مخلص ہو۔ چے دانی کہ وقت دشمن گردد، تو کیا جانتا ہے کہ کسی وقت وہ دشمن ہو جائے،
ہو سکتا ہے نا، جو آج دوست ہے ہمارا، آج جو ہمارا اچھا ساتھی ہے، فرینڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ دشمن بن جائے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ چیدانی کے وقت دشمن گردد، تو کیا جانتا ہے کہ کس وقت وہ دشمن ہو جائے۔ وہ ہر گزندے کے توانی بد دشمن مرساں کے باشد کے وقت دوست گردد، اور ہر وہ تکلیف، ہر گزندے یعنی ہر وہ تکلیف کے توانی بد دشمن، جو تو دشمن کو پہنچا سکتا ہے، جو تو دشمن کو دے سکتا ہے، مرساں مت پہنچا، ہر وہ تکلیف جو تو دشمن کو پہنچا سکتا ہے مت پہنچا، کہ باشد کے وقت دوست گردد، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ دوست ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ہر آن سردے کے داری با دوست درمیاں منے، وگرچہ دوست مخلص باشد، چے دانی کے وقت دشمن گردد، و ہر گزندے کے توانی با دشمن مرساں کے باشد کے وقت دوست گردد، یعنی ہر وہ راز جو تیرے پاس ہے، جو تو رکھتا ہے، کسی دوست سے مت کہو، اگرچہ وہ مخلص ہو، تو کیا جانتا ہے کہ وہ کبھی کسی وقت دشمن ہو جائے، اور ہر وہ تکلیف جو تو دشمن کو پہنچا سکتا ہے مت پہنچا، کہ ہو سکتا ہے کسی وقت وہ دوست ہو جائے۔ پند یعنی نصیحت، رازے کے نہا خواہی باکس درمیاں منہ، اگرچہ دوست باشد، کہ مرآں دوست را نیز دوستاں باشند، وہ ہم چنی مسلسل۔ رازے کے نہا خواہی یعنی وہ راز جسے تو چھپانا چاہتا ہے، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، بکس درمیاں منہ، کسی شخص سے بیان مت کر، کسی شخص سے مت بول، اگرچہ دوست باشد، اگرچہ دوست ہی ہو۔ جس راز کو تو چھپانا چاہتا ہے، پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، اس راز کو کسی سے مت کہو، اگرچہ وہ دوست ہی ہو، کہ مرآں دوست را نیز دوستاں باشد، اس لیے کہ اس دوست کے بھی دوست ہیں، اس لیے کہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے، جسے تو بول رہا ہے اس دوست کے بھی دوست ہوں گے، تو پھر وہ جو ہوگا کسی اور کو بولے گا، پھر اس کا دوست کسی اور کو بولے گا، اس کا دوست اس کے دوست کو بولے گا، اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ وہ ہم چنی مسلسل، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا، کہ مرآں دوست را نیز دوستاں باشد، وہ ہم چنی مسلسل، کہ اس دوست کے بھی دوست ہوں گے، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جب سلسلہ جاری رہے گا، ایک دوست دوسرے دوست کو، پھر وہ آگے اس طرح تیری جو راز ہے، تیرا جو عیب ہے، وہ پھیل جائے گا۔ خیر۔ قطعہ، خاموشی بہ کہ ضمیر دل خیش، بکسے گفتن وہ گفتن کے مگوئی، یعنی خاموشی اس سے بہتر ہے کہ اپنے دل کی بات، اپنے دل کے راز کو کسی سے کہے، بکسے گفتن کسی سے کہے، وہ گفتن کے مگوئی، اور یہ کہے کہ مت کہنا، یعنی اپنی دلی بات، اپنے دل کے راز کو کسی سے کہنا، اور پھر یہ کہنا کہ کسی سے یہ بات مت کہنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ خاموشی بہ کہ ضمیر دل خیش، بکسے گفتن وہ گفتن کے مگوئی، اس سے خاموشی بہتر ہے۔ بہ کا معنی بہتر، اسی سے بہتر میں جو تا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تا تو کیا کہتے ہیں اسے، اس افضلیت کے یعنی ذاتی پیدا کرنے کے لیے ہے، اس تفصیلیت کے لیے ہے۔ اس طرح ہم عربی میں اس میں تفصیل استعمال کرتے ہیں، تو بہتر جو ہے یہ فارسی کا اس میں تبذیل ہے ہو جا کے، ٹھیک ہے، بہتر، زیادہ تر، زیادہ تو اس میں اور زیادتی پیدا کرنے کے لیے تر استعمال کرتے ہیں، تو بہ کا معنی ہوتا ہے اچھا اور زیادہ بھلا، ٹھیک ہے۔ خاموشی بہ یعنی خاموشی اچھا ہے، خاموشی زیادہ مناسب ہے اس سے کہ اپنے دل کی بات، اپنے دل کے راز کو کسی سے کہے، اور یہ کہے کہ مت کہنا۔ اے سلیم آب زے سر چشمہ ببند، کہ چوں پر شد نہ تواں بستن جودی۔ اے سلیم یعنی اے عقل مند، آب زے سر چشمہ ببند یعنی پانی کو چشمے کے شروع میں بند کر دے، پانی کو چشمے کے شروع میں روک دے، کہ چوں پر شد کہ جب وہ پر ہو جائے گا، نہ تواں بستن جودی تو اسے
تو ندی کو پاٹا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اے سلیم آب سے سر چشمہ ببند کہ چوں پر شد نتواں بستن جودی، اے عقل مند پانی کو چشمے کے شروع میں بند کر دے، روک دے، اس لیے کہ جب وہ پر ہو جائے گا تو ندی کو نہیں روکا جا سکتا، ندی کو نہیں پاٹا جا سکتا۔ فرض سخن در نہا نباید گفت، ایسی بات اکیلے میں نہیں کہنا چاہیے۔ سخن در نہا نباید گفت، نہا یعنی اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی ایسی بات تنہائی میں نہیں کہنا چاہیے۔ کاں سخن برملا نہ شاید گفت، جو بات مجمع میں نہیں کہی جا سکتی۔ کاں سخن برملا یعنی مجمع سے ملا سے مراد مجمع، نہ شاید گفت نہیں کہی جا سکتی، یعنی کوئی ایسی بات تنہائی میں بھی نہیں کہنا چاہیے جس بات کو مجمع میں نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔